الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ برادران اسلام، میں نے پیچھے جس موضوع پہ بیان کیا وہ تھا وضو، اور اس وضو میں نے کچھ مسائل، وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، وضو کے سنتیں، یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم وضو کے کچھ مسائل اور سنیں گے اور مکروہات ان کے بارے میں ہم سنیں گے، اور جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن سے نہیں ٹوٹتی، انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں ہم آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے وضو کے مکروہات، ان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا۔ نمبر 3، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا۔ منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 4 ہے قبلے کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا۔ نمبر 5 ہے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ حضرت صدر الشریعہ علامہ مولانا مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شرد حصہ دوم صفحہ نمبر 23 مدینۃ المرشد بریلوی شریف میں فرماتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو کافی ہے تو اب پورا چلو لینا اسراف ہے۔ نمبر 6، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ اور نمبر 7 ہے منہ پر پانی مارنا۔ نمبر 8، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا۔ نمبر 9، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ روافظ اور ہندوؤں کا شعار ہے۔ نمبر 10، گلے کا مسح کرنا۔ نمبر 11، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 12، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ اور نمبر 13، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 14 پر ہے دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا۔ نمبر 15، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ وضو کے ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ اب ہم مستعمل پانی کے بارے میں سنتے ہیں کہ مستعمل پانی سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں، غسل ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر دردے یعنی 100 ہاتھ 25 گز 225 فٹ سے کم پانی مثلاً پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا لوٹے وغیرہ میں پڑ جائے تو پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو گیا اور اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو، اس کے جسم کا کوئی بے دھلا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام نہ رہا۔ ہاں اگر دھلا ہاتھ یا دھلے ہوئے بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ مستعمل پانی اور وضو غسل کے تفصیلی احکام سیکھنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ بہار شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو چاہیے کہ مسواک کرے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ سے داخل ہو جاتی ہے۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے
کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھے اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جب ہم وضو کریں تو اس وقت منہ کے اندر کی جو بدبو ہے مسواک سے اس کو دور ہٹا لینا چاہیے، اور دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہو اس کو نکال دینا چاہیے، تاکہ ہم اگر اب مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں تو ہمارے دانتوں کے اندر، داڑھوں کے اندر کوئی بھی چیز نہ ہو اور نہ ہی ہمارے منہ کے اندر بدبو آئے جس سے فرشتوں کو ایذا پہنچے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وضو سے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جس ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر پاک ہو چکے، مگر دل کو پاک کے بغیر بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل لوگوں کو بھی دیکھنے والا ہے، اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رگن و روغن کرواتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ چنانچہ جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی، یہ ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ وضو کے اندر یا وضو کے سے پہلے ہمارے جسم کے اندر سے خون نکل آتا ہے یا ہم انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ خون پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ خون اگر چمکا، ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت ہی مانجے یا دانت سے کوئی چیز مثلا سیب وغیرہ کاٹا اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر بہا اگر ایسی جگہ نہیں آیا جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہو، مثلا آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا پیپ یا خون کان کے سوراخوں کے اندر ہی رہا، باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹا۔ زخم بے شک بڑا ہے، ردوبت چمک رہی ہے، مگر جب تک بہے گی نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم کا خون بار بار پونچھتے رہیں کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کر لیجئے کہ اگر اتنا خون پونچھ لیا ہے کہ اگر نہ پونچھتے تو یہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو نہیں ٹوٹا۔ گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے، جبکہ نس کا انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے۔ ہاں اگر بالفرض بہنے کی مقدار میں خون نلکی میں نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سرنج کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، اسی لیے یہ خون پیشاب کی طرح ناپاک بھی ہوتا ہے۔ اس خون سے بھری ہوئی شیشی جیب میں رکھ کر نماز نہ پڑھیں۔ منہ بھر کے قے خانے پانی یا صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی کی وضو توڑ دیتی ہے۔ جو قے تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ منہ بھر کے قے پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے، اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچانا ضروری ہے۔ رکوع سجود والی نماز میں بالغ نے کہکہ لگا دیا یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو
باقی ہے۔ مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی، صرف دانت ظاہر ہوتا ہے۔ بالغ نے نماز جنازہ میں کہکہ لگایا تو نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی ہے۔ نماز کے علاوہ کہکہ لگانے سے وضو نہیں جاتا، مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہکہ نہیں لگایا، لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو اور ہم زور زور سے نہ ہنسیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، التبسم من اللہ تعالی والکہکہۃ من الشیطان، یعنی مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور کہکا شیطان کی طرف سے ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا ستر کھولنے یا اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سب ستر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت ستر کھلا رکھنا منع اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ غسل کے لیے جو وضو کیا تھا وہی کافی ہے، خواہ برہنہ نہائیں۔ اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو غسل کر لینے سے اعضائے وضو پر بھی پانی بہہ جاتا ہے، لہٰذا وضو بھی ہو گیا، کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں جاتا۔ منہ سے خون نکلا اگر دھوپ پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا اور لوٹے یا گلاس سے منہ لگا کر کلی کے لیے پانی لیا تو لوٹا، گلاس اور کلی پانی نجس ہو گیا، لہٰذا ایسے موقع پر چلو میں پانی لے کر احتیاط سے کلی کیجیے، اور یہ بھی احتیاط فرمائیے کہ چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑوں وغیرہ پر نہ پڑے۔ ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اس طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اور وہ منہ بھر ہے تو یہ بھی پیشاب ہی کی طرح ناپاک ہے۔ ہاں، اگر یہ دودھ معدہ تک نہیں پہنچا، صرف سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ اگر دوران وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لیجیے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ ہاں، اسی طرح بعد وضو بھی شک پڑے تو اس کا کچھ خیال مت کیجیے، آپ باوضو تھے، اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں، ایسی صورت میں آپ باوضو ہیں، کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وسوسے کی صورت میں احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں، اتباع شیطان ہے۔ یقیناً آپ اس وقت تک باوضو ہیں جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکے۔ یہ یاد ہے کہ کوئی وضو دھونے سے رہ گیا تھا مگر یہ یاد نہیں کون سا وضو تھا، تو بایاں یعنی الٹا پاؤں دھو لیجیے۔ کتا جسم سے چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، چاہے کتے کا جسم تر ہو۔ ہاں، کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو۔ نمبر 2، ایسی حالت پر سویا ہو جو غافل ہو کر سونے کے رکاوٹ میں نہ ہو۔ جب دونوں شرطیں جمع ہو، یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو، نیز ایسی حالت میں سویا ہو کہ جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ مسواک کرنے سے بعض اوقات دانتوں میں خون آ جاتا ہے اور تھوک بھی سرخ ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، مگر افسوس کہ احتیاط نہیں کی جاتی۔ مساجد کے وضو خانے میں اکثر کم گہرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سرخ تھوک والی کلی کے چھینٹے کپڑوں یا بدن پر پڑ جاتے ہیں۔ نیز گھر کے حمام کے پختہ فرش پر وضو کرتے وقت اس سے بھی زیادہ چھینٹے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو کرتے وقت ہمیں ہر مکروہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسائل ہم نے آج سنے ہیں اس سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔